غزوہ بدر کے مارکے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اپنی صاحبزادی کا نکاح مولائے کائنات حضرت علی بن ابی طالب سے کیا۔ اس نکاح کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ خود ارشاد فرمایا۔ پھر آپ نے حضرت بلال سے فرمایا کہ بازار سے خوشبو خرید کر لاؤ۔ حضرت علی المرتضیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، بحکم رب العزت میں نے اپنی لخت جگر فاطمہ الزہرا کا نکاح تیرے ساتھ کر دیا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں راضی ہوں۔ حضرت علی کے پاس حق مہر دینے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ آپ نے اپنی ذرہ حضرت عثمان غنی کے ہاتھ فروخت کر کے مہر کی رقم ادا فرمائی، جبکہ بعد میں حضرت عثمان غنی نے وہی ذرہ حضرت علی کو ہدیتاً پیش کر دی۔ اس نکاح کے موقع پر حاضرین مجلس کو ایک عدد طبق چھہارے، جبکہ بعض روایات کے مطابق شہد کا شربت اور کھجوریں تقسیم کی گئیں۔ رسول خدا نے نکاح کا جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جو اپنی نعمتوں کے باعث ہر تعریف و تحسین کے لائق اور اپنی قدرتوں کی وجہ سے عبادت اور ریاضت کے لائق ہے۔ اس کا اقتدار ہر جگہ قائم ہے، اس کا حکم زمین و آسمان پر چلتا ہے۔ اللہ رب العزت نے مخلوق کو اپنی قدرت سے بنایا اور اپنے احکام کے ذریعے انہیں آپس میں ممتاز کیا، انہیں اپنے دین کے ذریعے سے عزت بخشی اور اپنے نبی کے باعث عظمت و سربلندی سے بہرور فرمایا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے شادی کو ایک لازمی امر قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وہی ذات پاک ہے کہ جس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا، پھر اسے نسب اور سسرال کی قرابت والا بنایا، اور تمہارا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر کام کو اپنی قضاء و قدر کے تحت کر دیا ہے، اور قضاء و قدر کا ایک وقت مقرر ہے، اور ہر وقت مقرر کی ایک مایعات ہے، اور ہر مایعات کے لیے ایک حکم ہے، اور وہ جو اللہ چاہتا ہے محو فرماتا ہے، اور جو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے، اور اصل کتاب یعنی لوح محفوظ اس کے پاس ہے۔ طبری کی ایک روایت کے مطابق جب ان عظیم ہستیوں کا نکاح ہو رہا تھا تو 40,000 فرشتے گواہ کے طور پر مجلس نکاح میں شریک تھے۔ اس وقت شجر طوبہ سے فرمایا گیا کہ ان پر موتی اور یاقوت نچھاور کرو، پھر دلکش آنکھوں والی حوریں ان موتیوں اور یاقوتوں سے تھال بھرنے لگیں۔ اس عظیم دن کے جس دن سید کائنات بی بی فاطمہ الزہرا کی رخصتی ہوئی، ابن ماجہ نقل فرماتے ہیں کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے عقد مبارک کے بعد رسول خدا نے ہم کو حکم دیا کہ فاطمہ الزہرا کے لیے جہیز تیار کیا جائے اور ان کو حضرت علی کے پاس پہنچا دیں۔ سیدہ فاطمہ کے لیے ایک علیحدہ حجرہ تجویز کیا گیا۔ پھر میدان بطحا کے کنارے سے نرم مٹی منگوا کر نے اپنے ہاتھوں سے اس حجرے میں بچھائی اور فرش تیار کیا۔ پھر ہم نے کھجور کی چھال اپنے ہاتھ سے کوٹ کر 2 تکیے تیار کیے۔ اس کے بعد ہم نے دعوت ولیمہ پر لوگوں کو کھجوریں اور انگور کھلائے۔ پس ہم نے سیدہ فاطمہ الزہرا اور حضرت علی کی شادی سے بہتر کوئی شادی نہیں دیکھی۔ یہ کائنات کے سب سے خوبصورت جوڑے کی شادی کا دن تھا۔ عرش بری کے فرشتے بھی ناز کر رہے تھے۔ جب جانے کائنات خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا کی رخصتی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کا ہاتھ حضرت علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں دے کر فرمایا، اے علی، رسول خدا کی بیٹی تمہیں مبارک ہو، اور اے فاطمہ، تیرا شوہر بہت اچھا ہے۔ پھر قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے درس حکمت اور تعلیم امت کے لیے میاں بیوی کے حقوق و فرائض بتائے۔ بعد ازاں موذن رسول سیدنا بلال نے عشاء کی اذان دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمانے کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ کے گھر تشریف لائے۔
ایک برتن میں پانی طلب کیا اور اس میں اپنے دونوں ہاتھ ڈال کر اس پر جو کچھ اللہ نے چاہا پڑھ کر حضرت علی کو بلایا اور ان کے دونوں شانوں، بازوؤں اور سینے پر پانی چھڑک دیا۔ پھر سیدہ فاطمہ الزہرا کو بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر اپنے ہاتھ سے پانی چھڑک کر فرمایا، اے فاطمہ، میں نے اپنے خاندان میں سب سے افضل انسان سے تمہارا نکاح کیا ہے۔ بعض روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا، اے اللہ، یہ دونوں مجھے دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہیں، تو بھی ان کو دوست رکھ اور ان کی نسل میں برکت عطا فرما اور اپنی طرف سے ان کی حفاظت فرما۔ بعض روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پانی پر سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت فرمائی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر کو جو چیزیں جہیز میں دیں، تمام روایات کو یکجا کیا جائے تو اس کی تفصیل یہ ہے: ایک بستر مصری کپڑے کا کہ جس میں اون بھری ہوئی تھی، ایک نقشی تخت، ایک چمڑے کا تکیہ کہ جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، ایک مشکیزہ، 2 مٹی کے برتن پانی کے لیے، ایک چکی جبکہ بعض روایات میں 2 چکیوں کا ذکر آتا ہے، ایک پیالہ، 2 چادریں اور 2 بازو بند نکری اور ایک جائے نماز۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے رخصتی کے موقع پر ولیمے کا ارادہ فرمایا، چنانچہ حضرت سعد نے آپ کرم اللہ وجہہ کو ایک دمبا ہدیہ کیا۔ بعض انصار صحابہ نے کچھ غلہ عطا فرمایا۔ پھر آٹا، کھجور کا حلوہ، شوربہ، جو اور پنیر کے ساتھ دعوت ولیمہ کا اہتمام کیا گیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ یہ اس زمانے کا بہترین ولیمہ تھا۔ طبقات الکبریٰ میں ابن سعد لکھتے ہیں کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا اپنے میکے سے رخصت ہو کر جس گھر میں تشریف لے گئیں، وہ گھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے کچھ دور فاصلے پر تھا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا سے فرمایا، بیٹی میں چاہتا ہوں کہ تمہارا مکان میرے قریب ہو۔ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کرب و جوار میں حضرت حارثہ بن نعمان کے بہت سے مکانات ہیں، آپ انہیں حکم دیجئے کہ وہ کوئی مکان خالی کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حارثہ نے اس سے پہلے بھی اپنے کافی مکانات مہاجرین کو ہدیہ کیے ہیں، اب انہیں کہنا مناسب نہیں۔ لیکن پھر یہ بات کسی طرح حضرت حارثہ بن نعمان کو معلوم ہوئی تو آپ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، مجھے خبر ملی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی شہزادی خاتون جنت کو اپنے قریب مکان میں رہائش رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا یہ گھر لے لیجئے، میں اور میرا سارا مال اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف ہے۔ خدا کی قسم، وہ مال کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے قبول فرما لیں، مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے بنسبت اس کے کہ وہ میرے پاس رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جذبہ ایثار کی تحسین فرمائی اور حضرت حارثہ بن نعمان کے لیے خیر و برکت کی دعا فرمائی اور مکان ہدیے میں قبول فرما کر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے سپرد فرمایا۔